بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان، اور آج کی ویڈیو ایک بہت اہم نقطے پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے ایز یوزول جب J10C کے اوپر مزید کوئی ڈرامہ ان سے نہیں بنا یا وہ اس کے اوپر کوئی بڑا نقطہ اعتراض نہیں اٹھا پائے، تو انہوں نے اب ایک پاکستانی قوم کے ٹورڈز اسرائیل جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کا کنیکشن جو ہے وہ اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ دا پرنٹ کا یہ مضمون ہے، میں اس کے چیدہ نکات آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ J10C اور رافیل ڈفرینٹ کیوں ہے، اور اس میں کوئی ڈیٹیل انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے وہی PL-15 کے اوپر زیادہ ڈرامے بازی کی ہے کہ PL-15 میزل BVR رینج میزل ہے اس کے اوپر، اور یہ کیونکہ سنگل انجن ہے، رافیل ڈبل انجن ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ اور AESA ریڈار سسٹم پہ بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے، تو پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کمپیریزن بٹوین J10C اور رافیل وہ کہتے ہیں نہیں بنتا، پرائمریلی کیونکہ لیٹر جو ہے وہ ٹوین انجن ہے، فائٹر اور گلوبلی ریکگنائز، مطلب ونس اگین جب کچھ اور نہیں ملتا آن گراؤنڈ یا ایک مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو یہ اس کی گلوبل ریکگنیشن پہ آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گلوبلی تو پھر یہ کرپشن میں بھی ریکگنائز ہے، اور وہ بھی بھارت کی وجہ سے کہ اس میں کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ J10C جو پاکستان خرید رہا ہے، کافی عرصے سے اس کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سنگل انجن ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور ڈیزائن اور انسپریشن جو ہے J10C کا وہ ایک جنگڈ اسرائیلی فائٹر پروگرام آف 1980s سے آتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ بیچ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو مین ایشو ہے J10C کا وہ ہے انجن جو کہ ایشوز کر رہے ہیں۔ اب اتنے عرصے سے چائنیز جو PLAAF کے پاس یہ جہاز وہ ان کے ساتھ ان سروس ہیں، اگر یہ ایک مسئلہ کریٹ کرنے والا جہاز ہوتا تو اس کے اتنے ویریئنٹس کیوں ہوتے اور یہ ایکسپورٹس میں کیوں جاتا؟ پہلا سوال تو میرا ویڈیو سے آپ ابھی شروع میں ہی لکھ لیجئے، جو بھارتی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اس کو، اور اگر ان کا کوئی ڈیفنس ایکسپرٹ سن رہا ہے تو وہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رشیا کا انجن تھا پہلے ان کے پاس، پھر اب اپنا ڈیولپ بالکل WS-10 10B اور 10C جو ہے جہاز، اس میں چائنا نے اپنا انجن بنایا ہے، اور اس میں بالکل کوئی اس میں وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ ہر ملک اپنے آپ کو انڈیجنسلی ڈیولپ کرتا ہے۔ ٹرکی جن سے اب بھارت TB2 ڈرونز خرید رہا ہے، کیا وہ اپنے انجنز نہیں بنا رہا؟ ٹائی میں جو ٹرکش ایروناٹیکل انڈسٹری ہے، کیا وہ نہیں بنا رہا؟ تو پھر آپ ان سے ان کے ڈرونز کیوں خرید رہے ہیں؟ اگر کوئی ملک اپنے انڈیجنسلی انجنز ڈیولپ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ناکام قسم کا ملک ہے دفاعی پیداوار میں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا ایک اعتراض تو یہیں دفن ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ AESA ریڈار جو ہے ٹیکنالوجی کے جس میں ویسٹرن ورلڈ نے ماسٹر کر لیا ہے، لیکن چائنا کا ابھی اس کے اوپر ہولڈ نہیں ہے۔ ہیڈس آف ٹو دیئر ڈیفنس ایکسپرٹس۔ اور یہ کوئی ایئر مارشل انل چوپڑا ہے، ریٹائرڈ ڈائریکٹر آف دی تھنک ٹینک سینٹر فار ایئر پاور اسٹڈیز، ان کا یہ کہنا ہے۔ مطلب ایک ایئر مارشل ریٹائرڈ کے منہ سے باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ J10C cannot be compared to Rafale as both are of different class in terms of weight and weaponry۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، ویٹ اینڈ ویپنری دونوں کا ڈفرینٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 26 اور 27 فروری کو آپ نے اپنی طرف سے بڑا کمال کا کام کیا، اور آپ کے ملک میں معراج طیاروں نے آ کے اپنے 6 لاک کیے ہوئے ٹارگٹس کو بڑے سکسیسفلی اچیو بھی کیا، ہٹ بھی کیا، اور آپ کو جانی نقصان سے بھی بچایا۔ اس میں پھر ویپنری اور ویٹ کی بات کہاں آ جاتی؟ بات آتی ہے، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں مین اینڈ مشین کی۔ اگر آپ کا مین مشین کو ٹھیک سے استعمال کرنا جانتا ہے، پلس اس کے اندر پرسنل بریوری ہے، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ آپ 500 بھی رافیل لے آئیں، اور اس کے جواب میں اگر اس جانب 50 جہاز بھی پاکستان کے پاس J10C یا JF-17 یا F-16 ہوئے، تو پھر ناکامی کس کا مقدر ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور 27 فروری 2019 آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ the main air-to-air missile of J10C are the PL-15 Beyond Visual Range BVR missile whose range is known only by what China claims۔ یعنی صرف چائنا کو ہی پتہ ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ۔ تو یعنی ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ابھی کوئی اعتراض کے لیے موقع مل نہیں رہا، لیکن اعتراض بھی کرنا ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ طیاروں کی تعداد کچھ اور بتا رہے ہیں، جبکہ اسکواڈرن میں تو 36 ہوتے ہیں۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم 36 جہاز نہیں منگوا رہے؟ 25 فلائی پاس میں حصہ لیں گے، جہاز پہنچ جائیں گے پاکستان جب 23 مارچ کا دن ہوگا۔ باقی جہاز کب آتے ہیں کب نہیں آتے؟ ابھی نائجیریا کو بھی ہم نے 3 جہاز بنا کے دیے ہیں، ابھی ان کا آرڈر کمپلیٹ ہونا ہے، تو مزید اس وقت آرڈر جو ہے وہ کمپلیشن کے مراحل میں ہے۔
انجن اور بی وی آر کے بعد مجھے پتا تھا کہ بی وی آر پہ ان کا ایک بڑا اعتراض آئے گا، کیونکہ پی ایل 15 کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اب خود دیکھ لیا کہ پی ایل 15 میزل جو ہے اور پی ایل 10 میزل جو ہے وہ اس کا ایک مخصوص زیور ہے اس جہاز کا، اور آگے آنے والے وقتوں میں ہو نوز کہ مزید ان کے لیے کیا کیا سرپرائزز ہوتے ہیں۔ اب ان کا چوپڑا یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنیز کلیم کرتے ہیں کہ پی ایل 15 کی رینج 140 سے 150 کلومیٹر ہے، اور جو کہ سملر ہے جو کہ رافیل پہ جو ویپن، جو ہتھیار، جو میزل نصب ہے میچیا، اس کے ساتھ سملر ہے۔ اب تکلیف اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس بات کی ہے، کہ ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے پیسے میں بھی، جو پاکستان نے پے کیا، جہاز لیا، اب اس کے اوپر نصب شدہ ریڈار، اس کے اوپر نصب شدہ ہتھیار، اس کے اوپر نصب شدہ تمام تر صلاحیتیں رافیل کے مقابلے کی ہیں۔ اب جب کچھ اور نہیں مل رہا، یہاں آ کر انہوں نے اب اس کا تعلق اسرائیلی کسی کنیکشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میچیا جو ہے، جو رافیل پہ نصب ہے، اس کو تو دنیا ریکگنائز کرتی ہے، J-10C کے پی ایل 15 کے اوپر ابھی ٹیسٹ ہونا باقی ہیں۔ ونس اگین اٹس بی ایس، اسرائیلی کنیکشن۔ کہتے ہیں کہ it is believed that the J-10C traces its origin to Israel's multi-billion-dollar Lavi fighter jet program, which was halted in August 1987۔ یعنی یہ لاوی فائٹر جیٹ کا پروگرام تھا جو اوریجنلی تھا، اس کو ڈمپ کیا گیا اور پاکستان نے اس کو پھر ابھی J-10C کی شکل میں خرید لیا، اور یہ پروگرام 1987 میں بند کر دیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ J-10 جو ہے ڈراز اٹس اوریجن فرام دی اسرائیلی لاوی فائٹر پروگرام which evolved from the F-16 fighters. The Israeli Air Force abandoned it in the late 1980s and the Chinese took that up and certain design changes were made. Air Marshal Chopra said. Air Marshal صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے ویسے۔ Incidentally, in 1988, then Israeli Defense Minister Yitzhak Rabin had denied a Sunday Times of London report which claimed Israel and China were working together on missile and fighter jet programs. اب وہ اسرائیلی، آپ کو بہت اچھی طرح میں ایک چیز بتا دوں، اسرائیلی گورنمنٹ کے آفیشلس کا ایک عادت ہمیشہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب وہ کسی چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو وہ اس سے کبھی مکرتے نہیں، انکار نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے یہ کیا بھی ہوتا تو وہ مان لیتے کہ ہم نے کیا، اور چائنا کے ساتھ اپنی کولیبریشن ماننے میں انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ لائک اگر پاکستان کے ساتھ ہوتی پھر بھی ایک سوال اٹھتا تھا، لیکن اگر وہ چین کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کو ماننے میں کوئی آر نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بھارت کی ایک اور من گھڑت کہانی آپ کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے۔ At that time, China and Israel did not have diplomatic ties, but business was still carried out. اب یہ خود مان رہے ہیں، اپنی بات کو خود نیگیٹ بھی کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ چین اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک ٹائز تو تھے نہیں۔ جب ڈپلومیٹک ٹائز نہیں تھے تو بزنس ٹائز کیسے پرولونگ کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک بچہ بھی جانتا ہوگا کہ جب تک آپ کے سفارتی تعلقات نہ ہوں، ڈی جور یا ڈی فیکٹو، اس وقت تک آپ یہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ ڈیفینس ڈیلز تو کبھی ایک بیسک اسپیڈ ورک کے بغیر ہوتی نہیں ہے، اور بیسک اسپیڈ ورک ہمیشہ مشن ٹو مشن یا مشن ٹو ہوسٹ کنٹری یا ہوسٹ ٹو جو اپنے مشن کے جو پیرنٹ کنٹری ہے ان کے درمیان نہ ہو۔ تو ڈپلومیٹک لنک از مسٹ دیئر، یہ ایک دوسرا ان کے آبجیکشن کو اریز کرنے کے لیے۔ The report had claimed that Israel had agreed to sell advanced missile technology to China and to help it develop a fighter plane using technology derived from the Lavi. اب اگر یہ اتنا اچھا جہاز ہوتا لاوی یا کچھ ایشو نہ ہوتا تو کیا اسرائیل اس کو اپنے لیے نہ بناتا؟ once again an erasable objection, I must say. The National Interest has reported that one notable Israeli export from the Lavi program to China was the Python 3 heat-seeking missile, which was licensed for production by China's Jian Aircraft Corporation 1989 as the PL-8 missile, which remains in service even today. اب انہوں نے جو Python 3 ہیٹ میزل ہے اس کو انہوں نے PL-8 بنا دیا۔ سیلوٹ۔ یقیناً اسے سننے والوں کو بھی بہت ہنسی آ رہی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ان کی ایئر کرافٹ ZAC ہے ان 1989، انہوں نے ان کو اس وقت یہ ایکسپورٹ لائسنس دیا تھا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا، جو کہ آج تک سروس میں موجود ہے۔ In fact, during the 1980s, the US and Western Europe were also exporting military technology to China, then seen as a counterbalance to the Soviet Union. US firms even explored co-developing, updating J-7 and J-8 fighters for Beijing.
However, Chinese Western defense cooperation ended abruptly following the Tiananmen Square massacre on June 4, 1989, the National Interest reported. Defense sources explained that while China and Israel had teamed up, Tel Aviv stopped under US pressure later and Beijing went ahead independently with the fighter program. واہ کیا کہانی ہے. پولمی بینرجی آپ کو بھی سلام کہ آپ نے کہانی لکھی ہے. آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کل کو اس چیز کو کنٹروورسی بنایا جائے گا, اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ یہ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنی کہانی ہے, کوئی اس کے اندر ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل دلیل نہیں ہے, لاجک نہیں ہے, اور اٹھا کے J-10C کو لاوی فائٹر جیٹ بنا دیا گیا. تو پلیز اسٹے اوے فرام آل دیز تھنگس اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایفرٹ پسند آئی ہوگی, بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو تھاٹ دس پروپیگنڈا اگینسٹ J-10C. اور اس میں ہرگز اس میں کوئی امریکن ہاتھ نہیں ہے. ہم جذبات میں آ جاتے ہیں. یہ کہانی ایک اور کہانی ہے اس سیریز کی جو کہ سب بھارتی میڈیا J-10C کے خلاف پلانٹ کر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کی امان اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.